اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سلام۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا لقب ام ابیہا شفقت پدری میں ادا کیا محض ایک جذباتی کلمہ نہیں بلکہ مقام احدیت اور عالم انوار کا ایک انتہائی عمیق تکوینی راز ہے۔ عربی لغت کے معتبر ترین حوالوں کے مطابق لفظ ام کا مادہ محض کسی کو جنم دینے تک محدود نہیں بلکہ اس کا حقیقی اور وسیع تر اطلاق ہر اس شے پر ہوتا ہے جو کسی دوسرے شے کی اصل مرجع، بنیاد اور جائے پناہ ہو۔ لغت کی روح سے ام اس مقام کو کہتے ہیں جہاں تمام متفرق شاخیں آ کر جمع ہو جائیں اور جس پر ان کے وجود کی عمارت کھڑی ہو۔ اسی لغوی اور تکوینی اصول کی روشنی میں جب ہم ذات سیدہ کو حقیقت محمدیہ کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو یہ راز کھلتا ہے کہ رسالت محمدی اور ولایت علوی کے کمالات کی بنیاد اور ان کا نقطۂ اتصال یہی ذات مقدسہ ہے۔ کلام ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس حقیقت کی سب سے بڑی اور روشن دلیل ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا یہ مشہور فرمان ہے کہ ہم اہل بیت اللہ کے مخلوق پر حجت ہیں اور ہماری دادی فاطمہ الزہرا ہم پر حجت ہیں۔ اسی مقام اور عمومیت کی سبب سے واضح تشریح ہے۔ اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک اصل اور بنیاد اپنی تمام شاخوں کا مرجع ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ذات زہرا تمام ائمہ ہدیٰ کے انوار ان کی ولایت کی اصل اور تکوینی حجت ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سورہ قدر کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لفظ لیل کو ذات سیدہ سے تشبیہ دی ہے، جس کا باطنی مفہوم یہ ہے کہ جس طرح شب قدر میں تمام تقدیریں اور اسرار الہی نازل ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ذات زہرا وہ ظرف تکوین ہے جس میں نبوت اور امامت کے تمام کمالات اترتے ہیں اور محفوظ رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی علت غائب اور شجر طیبہ کی جڑ ہیں، لیکن ان کی نبوت کا باطن اور اس کا ابدی ثمر ولایت ہے، اور سیدہ کائنات چونکہ اسی ولایت کی محافظ اور ائمہ کے روحانی جنم داتا ہیں، اسی لیے وہ تکوینی طور پر اس نبوت کی بھی ماں اور محافظ ہیں، جس سے یہ ولایتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ جب مقام قاب قوسین کی کمالات عالم کثرت میں جلوہ گر ہوئے تو اس نور اول کو ایک ایسے شفاف آئینے کی ضرورت تھی جو اس کی مکمل عکاسی کر سکے۔ ذات فاطمہ وہ واحد نورانی آئینہ ہے جس میں رسالت مآب نے اپنی ہی جلال و جمال کا کامل ترین مشاہدہ کیا۔ ام کا ایک بلند ترین تکوینی درجہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی شے کے نقطۂ کمال کو اپنے اندر سمیٹ کر اسے دائمی زندگی بخشتی ہے اور اسے ہر آفت سے محفوظ رکھ کر پروان چڑھاتی ہے۔ ذات زہرا نے نبوت کے تمام ثمرات کو اپنی بابرکت وجود میں محفوظ کر لیا، اور سورہ کوثر کا باطنی مفہوم بھی اسی روحانی کثرت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سرور کائنات کا ظاہری اور باطنی کمال فاطمہ کے دم سے ہی قیامت تک کے لیے وسعت اور بقا پا گیا۔ تو ام ابیہا اس مقام محمود کا نام ہے جہاں بیٹی اپنے باپ کے مشن، ان کے نور اور ان کی نسل اور ان کی روحانی کمالات کی وہ بے مثل محافظ بن جاتی ہے کہ خود رسالت مآب اس کمال پر فخر کرتے ہوئے کائنات کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ میری رسالت کی بقا اور اس کا اصل محور یہی ذات ہے، اور سرور کائنات کا اپنی اس روحانی اور تکوینی اصل کے سامنے خضوع اور تکریم کا مظاہرہ کرنا بظاہر شفقت پدری اور باطن میں اپنے ہی نور کی اصل کی جانب رجوع کا ایک عظیم عرفانی منظر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔